آپ نے اونچے مقام پر کھڑے ہو کے وہی نعرہ لگایا، واہ صباح، آئے وہ صبح جو آنے والی۔ آغاز میں تو وارننگ دی گئی کہ تم سمجھتے ہو کہ اسلام لانے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں چھوڑ دیا جاؤ گے ایسے، اور تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا؟ ہم نے تو تم سے پہلوں کو خوب ٹھوک بجا کے دیکھا تھا، ہم تمہیں بھی آزمائیں۔ اے نبی، ان کو واضح کر دو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ ڈرو، وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، اصل میں تو اللہ کا تم پر احسان ہے، تم اس کے ممنون احسان ہو کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی دی ہے۔ اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہماری پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، رہا تمہارا محاسبہ تو ہم نبڑ لیں گے، سانبھ لیں گے، سانبھ کیسی، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی ایک خطا کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہمیں سورۃ عنکبوت کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ درس کا یہ سلسلہ شیخ برہ میں سورۃ العصر سے شروع ہوا تھا، کہ جس میں یہ بات واضح فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ کامیاب انسان وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی نئی بات آتی ہے تو اس پر غور کرتے ہیں، اگر دل کو لگے تو اسے قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اکارڈنگلی اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں اور پھر اسی کی دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور پھر خود بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں ابتداءً ہم نے 3 اور اسباق کا مطالعہ کیا جن میں یہی باتیں جو ہیں وہ مختلف اصطلاحات اور مختلف عنوانات کے تحت بیان ہوئی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایمان کے مباحث کا مطالعہ کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، اور خاص طور پر کہ قرآن مجید اللہ کو ماننے کی کیسے دعوت دیتا ہے، کوئی لاجیکل آرگومنٹس اختیار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ نشانیاں تو ایکولی ہیں سب کے لیے، لیکن کچھ لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ
وہ نشانیاں دیکھ کر انہیں ہضم کر جاتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں پورا پروفائل ملا کہ دیکھنے والے، سننے والے، غور و فکر کرنے والے، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، عقل والے، نصیحت قبول کرنے والے، ماننے والے، یہ کیا ہے؟ یہ پری ریکویزٹ ہے۔ اگر یہ ہوں گی تو نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہوگی، ورنہ انسان نشانیوں کو دیکھے گا لیکن مانے گا نہیں۔ پھر اسی چیز کو ہم نے ذرا مائکروسکوپ لگا کر دیکھا، دلوں میں جھانک کر وہ کون لوگ ہیں کہ جو آگے بڑھ کر اللہ کو ماننے کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، جن کا دل صاف ہوتا ہے۔ اور اگر دل پر میل ہوگا تو جتنا میل ہوگا اتنا ہی اپریشیٹ کرنے میں دقت ہوگی، یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جن کا دل بالکل سیاہ ہوگا وہ کبھی بھی ہدایت کو نہیں پا سکیں گے۔ پھر ہم نے سورہ قیامہ کا مطالعہ کیا ایمان بالآخرت کی ڈسکرپشن سمجھنے کے لیے۔ پھر سورہ تغابن کا مطالعہ کیا، اس کی ابتدائی 7 آیات میں ایمان کی ڈسکرپشن، اور پھر 8ویں آیت میں ایمان کی دعوت، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں ایمان کے ثمرات کا مطالعہ کیا، پہلے اخروی ثمرات کا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اس کے مقابلے میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کریں گے اور انہیں جھوٹا قرار دیں گے، وہ اہل جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر دنیاوی ثمرات، جب اللہ کا ایمان انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، لہذا جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے اور جو کچھ مجھ سے چھن رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر رہا یا ایکسیڈنٹلی نہیں ہو رہا، اور اللہ میرا رب ہے اور وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، لہذا انسان اس دنیا میں پریشان نہیں ہوتا۔ یہ اتنا میٹھا پھل ہے ایمان باللہ کا، اتنا میٹھا پھل ہے کہ اسے چکھ لینے کے بعد شاید اور کوئی مٹھاس دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ پھر آئلی زندگی، گھریلو زندگی، اس میں انسٹرکشنز کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، اور جیسا کہ میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم قرآن و سنت کی ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں جو سورہ تغابن میں مردوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں عورتوں کو دی گئی ہیں، تو ہمارا گھر اسی دنیا میں جنت کا نقشہ پیش کرنے لگتا ہے، اور کیا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم نے عمل کے مباحث دیکھے، پہلے انفرادی زندگی، پھر اجتماعی زندگی۔ اجتماعیت میں سب سے پہلے آئلی زندگی، اس کے بعد پھر معاشرتی زندگی، کون کون سی اقدار ایک اسلامی معاشرے میں پروان چڑھنی چاہیے اور کون کون سی برائیوں کا استحصال ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اسلامی ریاست، اس کے بعد پھر جہاد کے مباحث شروع ہوئے، تواصی بالحق۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ کیا کہ جہاد کا جو پہلا ہدف ہے وہ دعوت ہے، یعنی اسلام کو ایسے پیش کرنا کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے اسلام کو قبول نہ کرنے کا،
لتکونوا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ تم اللہ کے رسول تم پر گواہ بن جائیں اور تم پوری نوع انسانی کے لیے اللہ کی طرف سے گواہ بن جاؤ۔ اور پھر آخری ہدف جس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا کیا تھا؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ سورہ صف کا مطالعہ کیا ہم نے اس کے لیے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے اپنا پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے، الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، ودین حق، ودین الحق اور ایک سچا دین دے کر، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیران کن کام کیا، صرف 21 قمری سالوں میں، شمسی نہیں قمری سال، اور شمسی سال سے قمری سال 10 دن کم ہوتا ہے، اور 30 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 21 قمری سالوں میں، یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار سے، شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو وہ شاید 20 سال بنیں گے۔ 20 سالوں میں ایک فرد سے دعوت کا آغاز کر کے پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ آپ نے تلوار ہاتھ میں لے کر اونٹ اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر صحابہ کرام کی معیت میں جنگ بھی کی، لیکن آپ کا جو ابتدائی کام تھا وہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے تھے، انہیں پاک کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں اللہ کے احکام بھی سکھاتے تھے اور حکمتیں اور دانائیاں بھی بتاتے تھے۔ اپنے کام کا آغاز یہاں سے کیا، بلکہ وہ جو میں نے آپ کو 21 سال گنوائے ہیں، ان 21 سالوں میں سے 13 سال آپ نے یہی کام کیا۔ صرف مکی زندگی میں کیا کیا؟ یہی کیا نا۔ تلوار تو آپ نے ہاتھ میں لی مدینہ منورہ میں جا کر، وہ کام کیا تھا؟ قرآن مجید کی تعلیم، اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنانا، لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور وہ فوج تیار کرنا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر مر مٹنے کو تیار کی۔ وہ کیسے تیار کی؟ یہ قرآن سنا سنا کر۔ یہ شیخو برا میں تقریباً 3 سال جی جو یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ رانا عرفان صاحب کو سنتے ہیں کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے اور نہ کوئی سیاسی جماعت، یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سا اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ رفقا تیار کرنا، وہ ساتھی تیار کرنا جن کی کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو جائے کہ وہ امیر کے اشارے پر مر مٹنے کو تیار ہوں، بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام قرآن مجید سنا کر، پڑھ کے سنا کے کیا تھا، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ترین کام قرآن مجید پڑھا کر، سنا کر ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
سورہ جمعہ کے بعد ابھی اگلا سبق ہے ہمارا کہ یہاں سے اب وہ جو آخری بات ہے صبر و مصابرت، سورۃ العصر میں یاد کیجئے کہ کامیاب کون ہے؟ جو حق سامنے آ جائے تو اس کو مانتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اکارڈنگلی اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور اسی حق کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور پھر اس پر ثابت قدم خود بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اب یہ وہ سبق ہے کہ جس میں وہ ثابت قدمی جو ہے اس پر قرآن مجید کا ورڈکٹ ہمارے سامنے آئے گا کہ قرآن مجید کس قسم کی ثابت قدمی چاہتا ہے اور صحابہ کرام نے اس سلسلے میں کیا ثابت قدمی دکھائی ہے۔ یہ میں رکھیے گا کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول 5 نبوی ہے، نبوت کے 5ویں سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، آپ کو نبوت اور رسالت کے مقام پر اللہ نے بٹھایا، لیکن پہلے 3 سال آپ نے سر عام دعوت نہیں دی، مین ٹو مین دعوت۔ سب سے پہلے جو آپ کا امیڈیٹ سرکل تھا، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ، آپ کے چھوٹے بھائی جو بیٹوں کی طرح تھے حضرت علی، آپ کے گھر میں آپ کے خادم زید بن حارثہ، اور آپ کے جگری یار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ ایمان لے آئے۔ پھر عشرہ مبشرہ جو ٹاپ کے 10 صحابہ ہیں، ان میں سے 6 وہ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے، 6۔ تو یہ دعوت جو تھی فرام مین ٹو مین پھیلی، اور 3 سال کے بعد آپ نے سر عام اعلان کیا۔ مکے کا دستور تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب ذرائع ابلاغ آج والے نہیں تھے اور شیخوپورہ شہر بھی چھوٹا ہوتا ہوگا کہ بتی چوک سے پرے پرے، تو وہاں کوئی نہ کوئی منادی دینے والا جو ہے وہ ڈھول کے ساتھ منادی کیا کرتا ہوگا، ہے نا جی ایسا؟ مکے میں دستور کیا تھا کہ جب کسی کو کوئی اہم خبر دینی ہوتی تھی، وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں کی توجہ لینے کے لیے اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور ایک نعرہ لگاتا تھا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا پر چڑھے، اونچے مقام پر، اور وہ جو ولکر حصہ تھا کہ کپڑے پھاڑنا، وہ تو مائنس کر لیا آپ نے، کپڑے نہیں پھاڑے، اپنے لباس ہی میں رہے، لباس سے باہر نہیں آئے، یہ آپ کی شائنہ شانی نہیں تھا، لیکن آپ نے اونچے مقام پر کھڑے ہو کے وہی نعرہ لگایا، واہ صباحا، آئے وہ صبح جو آنے والی۔ لوگ آ گئے گھروں سے نکل کر، ہاں جی خیریت، کیا خبر ہے، کیا خبر ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کہ ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وہ لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، مان لو گے؟ ان کو ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ تو بولا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دن تم سب مر جاؤ گے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اسی وقت سگا تایا ابو لہب، اس نے گالی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب بندہ کا یا محمد، اور ٹوٹ پڑے ہیں۔ لہذا جماعت ہے نا، کیا اس بات کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب نہیں دیا، لیکن آپ کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ پوے ابو لہب، دونوں میں ہاتھ بھی ٹوٹ پے نہ تھے، آپ بھی ٹوٹ پوے۔
یہاں سے تشدد کا آغاز ہوا، اور پھر جو جو ایمان لاتا گیا اور اس پر جس کا بس چلا اس نے تشدد کیا۔ خاص طور پر تشدد کا نشانہ بنے غلام، کمزور طبقات اور نوجوان جو خود کماتے نہیں تھے، وہ والدین کے انڈر انفلوئنس تھے، والدین پر ڈپینڈنٹ تھے، بڑوں کا ان پر روب تھا، ان پر زیادہ روب چلا، اور بڑوں میں سے بھی جس پر روب چلا خوب چلایا انہوں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں سب لوگ کہ ان کے مالک امیہ بن خلف نے انہیں رسی باندھ کر، اوندے منہ لٹا کر اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ کر انہیں گھسیٹا مکے کی پتھریلی زمین پر۔ اس سورہ مبارکہ میں 590 میں یہ سلسلہ کیونکہ کلائمیکس کو پہنچ گیا اور اب انبیریبل ہو گیا صحابہ کے لیے، تو اس صورت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کا آغاز میں تو وارننگ دی گئی کہ تم سمجھتے ہو کہ اسلام لانے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں چھوڑ دیے جاؤ گے ایسے، اور تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا؟ ہم نے تو تم سے پہلوں کو خوب ٹھوک بجا کے دیکھا تھا، ہم تمہیں بھی آزمائیں۔ لیکن ساتھ ہی اسی صورت میں ایک وے آؤٹ بھی دے دیا۔ وہ وے آؤٹ کیا تھا؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے۔ اگر اس جگہ میری بندگی ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ، وہاں ممکن نہ ہو تو ادھر آ جاؤ، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تم میری بندگی نہیں چھوڑ سکتے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ لیکن اس کا آغاز جو ہے بڑا پرجلال ہے، اور اس کی آخری آیت بھی کمال ہے، یعنی آغاز میں وارننگ، درمیان میں وے آؤٹ، اور آخری آیت کیا ہے؟ الذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے ساتھ ہے۔ تو وقت چونکہ مختصر ہے لہذا میں باقاعدہ درس کا آغاز کر رہا ہوں۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو خوب آزمایا ان کو جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ، لفظی ترجمہ ہوگا جان کے رہے گا، لیکن چونکہ اللہ کا علم قدیم ہے لہذا اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کروا کے رہے گا۔ اللہ will let people know کہ سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے، کون سچ مچ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ مکی زندگی میں نفاق کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے گلوب پر
جس بستی کا انتخاب کیا اپنا پیغمبر بھیجنے کے لیے وہ مکہ کی بستی ہے، مکہ مکرمہ، اور جس قبیلے کا انتخاب کیا کہ اس میں اپنا آخری پیغمبر بھیجے وہ قبیلہ قریش ہے۔ واٹ از اسپیشل قبیلہ قریش میں اور مکے میں اسپیشل کیا ہے؟ اس میں منافقت نہیں ہے، مخالفت ہے، منافقت۔ لہذا یہاں پر نفاق کا کوئی سوال نہیں، لیکن کمزور ایمان والے لوگوں کا ذکر ہے۔ وہ جو تشدد ہوا، حضرت بلال کا تشدد آپ سب کو معلوم ہے، اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوہار تھے، ان پر کیا ہوا تشدد کہ قریش کے سرداروں نے ان کی بھٹی پر آ کر انہی کی بھٹی کے کوئلے نکال کر بچھائے اور حضرت خباب کو ان پر لیٹنے کا حکم دیا، لٹا دیا ان کو۔ کسی کے دل میں رحم نہیں آیا کہ اٹھا لے، ان کے اپنے جسم کی فلوئڈ نکلے، اس سے کولے بجھ گئے۔ اس کے بعد حضرت خباب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنی چادر کا سہارا لے کر لیٹے ہوئے، یعنی اس کو تکیہ بنا کر، یا جیسے وہ چادر جو ہے وہ پرانا رواج ہے کہ اس کو گھٹنوں کے اوپر سے گزار کر ایک آرام دہ چیز بنا لی جاتی ہے کہ آپ کی کمر کو بھی سہارا مل جاتا ہے اور آپ اس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ آرام کر رہے تھے تو حضرت خباب نے حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول بس ہو گئی، اب تو بددعا کیجئے کفار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مائنڈ کیا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو، خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو۔ تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی کو لا کر آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا اور پھر جو جتنا حصہ اس کا باہر تھا اس کو آرے سے چیر دیا گیا، تمہارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کو خوب آزمایا تھا، ہم تمہیں بھی خوب آزمائیں گے، انہیں بھی خوب آزمائیں گے۔ اور یہ بڑی دردناک داستان ہے صحابہ کرام پر تشدد کی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، انہیں خواب آیا کہ آخری پیغمبر کا ظہور کا وقت ہو گیا ہے اور ان کا ظہور جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو گیا۔ تو یہ یمن سے اٹھ کر مکہ مکرمہ آئے آخری پیغمبر کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے۔ ابو جہل کا والد یا چچا وہ بڑا شریف آدمی تھا، تو اس نے ان کو رہائش دے دی، یعنی اور ساتھ ہی اپنی ایک لونڈی سمیہ اس کی شادی ان سے کر دی حضرت یاسر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی، یعنی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، وہ پہلے سے استقبال کے لیے آ گئے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی تو اول قبول کرنے والے لوگوں میں یہ بھی شامل ہو گئے تینوں، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے عمار ابن یاسر، اس لیے کہ بائی دا مین ٹائم وہ بھی جوان ہو گئے۔ اب جب ابو جہل کا باپ فوت ہو گیا تو اب وہ جو حلیف تھے، ظاہر ہے انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی حضرت یاسر کو، تو اب وہ حلف جو ہے وہ آٹومیٹیکلی وراثتاً منتقل ہو گیا ابو جہل کو،
اب ابو جہل کو ان پر پورا کنٹرول حاصل ہے، اور ابو جہل نے جو تشدد کیا ہے اس گھرانے پر، اس کی تو کوئی نظیر ملتی نہیں۔ اس نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، ایک کے ساتھ ایک ہاتھ، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسرا ہاتھ، تیسرے اونٹ کے پاس ساتھ ایک پاؤں اور چوتھے اونٹ کے ساتھ دوسرا پاؤں، اور ان اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا، زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو بھی سنا آپ نے ایسا تھا؟ اور پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم بتوں کے لیے کلمہ خیر کہو۔ انہوں نے کہا نہیں کہنا میں نے۔ بار بار وہ بت پاس لاتا کہ کہو اس کو، چومو اس کو، تو انہوں نے اس پر تھوک دیا، اور وہ تھوک ابو جہل کے منہ پر بھی آیا، اس کو غصہ آیا، اس نے برچھا لیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ تو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں پر تشدد کر رہے ہیں، مراد ہے یہاں پر کون سی برائی؟ تشدد، ناحق، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگ کے نکل جائیں گے؟ این یسبقونا، وہ ہمیں ہرا دیں گے؟ ساء ما یحکمون، وہ بڑے غلط ڈیسیژن کر رہے ہیں، بڑے غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد من کانا یرجو لقاء اللہ، یہ بڑا دلچسپ رکوع ہے کہ اس میں وارننگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ دل جوئی بھی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ دل جوئی کے لیے ہے، من کانا یرجو لقاء اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقرر وقت آیا ہی چاہتا ہے، ضرور آئے گا۔ یعنی لآت میں جو تاکید ہے یہ لام کی وجہ سے، ان اجل اللہ، اگر آت ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا کہ اللہ کا وقت آنے والا ہے، لآت، ضرور آنے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ سنا ہوگا نا آپ نے وہ مشہور شعر اردو کا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ جب انسانوں سے آپ پیار کریں گے تو اس کا امکان ہوگا نا کہ آپ تکلیف میں ہوں، اور جس کے لیے آپ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، یا پتہ بھی ہو لیکن وہ آپ کی کوئی ہیلپ نہ کر سکے۔ لیکن آپ اگر اللہ کے چاہنے والے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے رب کو آپ کی خبر نہ ہو، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رب آپ کی مدد نہ کر سکے۔ میں نے بات تو وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن جاہد، اور جو کوئی بھی جد و جہد کرتا ہے ہمارے راستے میں، جد و جہد کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ یاد رکھے کہ وہ ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اپنے ہی بھلے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ مضمون ذرا زیادہ واضح الفاظ میں آیا ہے جا کر سورہ حجرات میں، جہاں فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان کو واضح کر دو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اصل میں تو اللہ کا تم پر احسان ہے، تم اس کے ممنون احسان ہو کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی دی ہے۔ یہاں اس طرف اشارہ ہے
کہ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوئی بھی محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، تو وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ رچ، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ کا۔ یہ دو الفاظ ہیں، یہ دوسرے کی ضد ہے۔ فقیر ڈیپینڈنٹ اور غنی انڈیپینڈنٹ۔ انڈیپینڈنٹ کٹھا پڑھیں گے تو وہ ذرا اور مفہوم ہو جائے گا، اس کو علیحدہ پڑھیں۔ انڈیپینڈنٹ جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ غنی کا اصل ترجمہ ہے۔ وجود کے اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ تو آج خود حی ہے، جیسے آیت الکرسی میں کہا الحی القیوم، وہ خود تو آج خود زندہ ہے، باقی پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے۔ جب فیصلہ کرے گا اٹ شوڈ ناٹ ایگزسٹ اینی مور، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا کہ جو کوئی بھی محنت کر رہا ہے وہ اپنے بھلے کو کر رہا ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر کے پیش کیا کہ اگر سارے کے سارے انسان، ارب انسان جتنے بھی ہیں، سب کے سب وہ انتہائی نیک انسان جیسے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سادہ کر دوں میں، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سب کے سب لوگ بدترین آدمی جیسے برے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے اللہ کا غنی ہونا۔ سورۃ فاطر میں یہ مضمون بڑی شان کے ساتھ آیا ہے، اور علامہ اقبال نے اس آیت کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو انڈیپینڈنٹ ہے اور تعریف کیا گیا ہے، کسی کی تعریف کا بھی محتاج نہیں ہوگا۔ اسی پر علامہ اقبال کی وہ شعر بھی ہے، ربائی بھی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من فقیر، کہ یا اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، دو جہانوں سے یعنی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یہی مضمون۔ اور میں کیا ہوں؟ میں سراپا تیرا محتاج ہوں، لہذا تو بہت بڑا ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، تو مجھے منہ نہ لگانا اور مجھ سے پائی پائی کا حساب نہ لینا شروع کر دینا۔ یہ چھوٹے لوگوں کی بات ہوتی ہے، بڑوں والا کام کرنا کہ روز معاشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے جھوٹے سچے بہانے قبول کر لینا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا کیا ہے؟ جسٹ اگنور۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں تو اور ہی شان کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں، لہذا میں نے منہ نہ لائیں۔ تو ان اللہ لغنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے، ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے اعمال سے بھی اچھا بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارا عام جو امتحانات کا نظام ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں کہ امتحان میں کوئی طالب علم سیکیور تو کرتا ہے 45% مارکس، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ
اس کو 5% اور نمبر دے کے پاس کرے گا، بلکہ اس کو 50% اور نمبر دے کر، فل نمبر دے کر بھی پاس کر دے گا. کیوں؟ وہ غنی ہے، اس کے خزانے بے حد و حساب ہیں. اب آیا ایک اور اہم مسئلہ. میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ نوجوان جو انڈر دی انفلوئنس آف دیئر ایلڈرز تھے وہ خاص طور پر نشانہ بنے. اس میں خاص طور پر 2 نام جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھنے چاہیے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آئے گا تو نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں پیوں گی. بھوک ہڑتال کر دی. اب ایک صالح نیک نوجوان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک طرف دین، ایک طرف والدین، اور پھر خاص طور پر جب بھوک ہڑتال کر دیں تو ایک نیک آدمی جو ہے وہ تو بڑے مسئلے سے دوچار ہو جائے گا نا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ اللہ کے رسول میری دعا کیجیے کہ اللہ میرا مسئلہ حل کرے. تو ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ان کی والدہ ایمان لے آئی تھی، لیکن بہرحال ایک مسئلہ تو کھڑا ہوا نا. اس میں جو بڑی کلاس کی ایگزامپل ہے تشدد کی، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے امیر باپ کے بیٹے تھے جو فوت ہو چکا تھا، یتیم تھے، اور ان کے باپ کے مال کا کسٹوڈین ان کا چچا تھا. لیکن انہوں نے ان کی پرورش، لیوش پرورش، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. مصعب بن عمیر کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اندرا گاندھی کے والد پنڈت جواہر لال نہرو بڑی ریسٹوکیٹ فیملی سے تعلق تھا، وکیل تھے، ان کے والد بھی وکیل تھے. ان کا جوڑا پیرس سے سل کے آتا تھا. جب تک انہوں نے کھدر کا لباس پہننا نہیں شروع کیا تھا اس وقت وہ یعنی پیرس کا سلا ہوا ٹیلرڈ ان فرانس وہ سوٹ پہنتے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر بھی جو اس وقت کا یہ سمجھیے کہ لباس میں ایڈوانس ملک تھا شام، وہاں سے ان کا جوڑا سل کے آتا تھا. اور یہ اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا ہو نہ ہو آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو چچا نے منع کیا کہ اس نئے دین سے باز آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں چچا، یہ سچا دین ہے، محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں. چچا نے کہا کہ یہ ساری جو عیش ہے تم اپنے اسی مشرک باپ کی کمائی پر کر رہے ہو جس کا دین تم نے چھوڑ دیا. چچا کا خیال تھا کہ ذرا دھمکی دوں گا تو یہ عیش میں پلا ہوا اور عیش کا دل دادا ہے، اس کی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گا. لیکن ینگ مصعب نے کیا جواب دیا رضی اللہ عنہ، اچھا چچا جان میں یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، اور گھر سے نکل کے جانے لگے. چچا نے کہا یہ لباس جو تم نے پہن رکھا ہے یہ بھی تو اسی مشرک باپ کی کمائی سے، یہ لباس بھی اتار دو پھر نکلو اس گھر. وہ لباس بھی اتروا لیا گیا اس سے. اور جسٹ ٹو کنیکٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبوت کے 12ویں سال جب مدینہ منورہ سے 12 افراد آئے
تو انہوں نے ایک درخواست کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ سے بہت دور رہتے ہیں، روز روز ہمارے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہے، تو کیا آپ ہمیں کوئی قرآن پڑھانے والا عطا کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم ساتھ لے جائیں اور وہ وہیں پر ہمیں قرآن پڑھاتا رہے؟ تو معلوم ہے کس کا نام نکلا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کا انتخاب کیا تھا مدینے والوں کو قرآن پڑھانے کے لیے؟ وہ مصعب بن عمیر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر 1 سال تک انہوں نے قرآن پڑھایا، قرآن مجید پڑھایا، نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے سال 75 افراد آئے اور ود این آفر ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، ابو لہب نے آپ کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کو اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کر لیا۔ لیکن یہ تیاری کس نے کی؟ مدینہ منورہ کی زمین کس نے ہموار کی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، جو گھر سے کپڑے بھی اتروا کر نکالے گئے۔ اب وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں حسناً، نیک سلوک کی۔ لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، لیکن اگر وہ تمہیں فورس کریں، یا جہاد فورس کرنے کے معنوں میں ہے، مجبور کرنے کے معنوں میں ہے، لیکن اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا مت ماننا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اس لیے کہ بالآخر تمہارا میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تمہارے سامنے سارا ریکارڈ لے آؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو ہم انہیں نیکوں میں داخل کر دیں گے۔ یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے، اوپر والی آیت کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھیں۔ والدین چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، عزیز و اقارب چھوٹ جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم تمہیں ایک نئی سوسائٹی دیں گے، ہم تمہیں نئے رشتہ دار دیں گے، نئے دوست دیں گے، نئی سوسائٹیز دیں گے۔ اور وہ کون سی سوسائٹی ہوگی؟ وہ نیکوں کی سوسائٹی ہوگی۔ تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ دے تو چھوڑے، ہم تمہیں محمد الرسول اللہ کی صحبت دیں گے، ہم تمہیں ابو بکر کی صحبت دیں گے، عمر کی صحبت دیں گے، عثمان کی صحبت دیں گے، علی کی صحبت دیں گے، طلحہ کی صحبت دیں گے، زبیر کی صحبت دیں گے، بلال کی صحبت دیں گے۔ آ جاؤ، گھبراؤ مت۔ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم تمہیں لازماً داخل کریں گے نیکوں کی جماعت میں، نیکوں کی سوسائٹی میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یعنی وہ منافق تو نہیں، کمزور ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی، سارے انسان بھی برابر نہیں بنائے۔ کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ ہمت والے ہوتے ہیں۔ آپ کو سیاسی جد و جہد کے اندر بھی تشدد نظر آتا ہے، لیکن استقامت والے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اور کمزور نظر آتے ہیں جو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، وہ کمزور لوگ۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں اللہ کے راستے میں ایذا دی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ،
تو اللہ کی طرف سے اس آزمائش کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ جاتے ہیں، کہ سمجھ بیٹھتے ہیں اوہ ہم پر تو مصیبت آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، معلوم ہوتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر آئے گی تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد اور کل کو فتح مل جائے گی، ہوا نا، منافقین نے یہی تو کیا ہے مدینہ منورہ میں آ کر، کہ جب بھی کوئی فتح ہوتی تھی اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا تھا تو وہ بڑی بڑی لمبی زبانیں لے کر آ جاتے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے مال فہ میں سے، مال غنیمت میں سے، حالانکہ جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے ہوتے تھے۔ تو کیا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ لازماً کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، لہٰذا ہمیں بھی حصہ دو۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ تمام جہان کے لوگوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، لوگوں کی سنسیریٹی، لوگوں کا اخلاص، لوگوں کی قربانی، ان کے ایمان کی کیفیت، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی آغاز میں کیا فرمایا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ معلوم کروا کے رہے گا کہ سچے کون سے ہیں، جھوٹے کون سے ہیں۔ اب یہاں ان سچوں کو بھی ایک باقاعدہ کلاس دی جا رہی ہے اور جھوٹوں کو بھی ایک نام دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معلوم کروا کے رہے گا کہ ایمان والے کون سے ہیں، یعنی سچے ایمان والے، اخلاص والا ایمان کس کا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور دوگلے کون سے ہیں۔ یہاں پر سورۃ منافقون کا ہم درس 2 نشستوں میں پڑھ چکے ہیں کہ نفقن کہتے ہیں سرنگ کو، جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، آپ ادھر سے انٹر ہوں ادھر سے نکل جائیں، اور ادھر سے انٹر ہوں اور ادھر سے نکل جائیں۔ تو منافق اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 مزے لینا چاہتا ہے، وہ دنیا بھی اویل کرنا چاہتا ہے اور آخرت بھی اویل کرنا چاہتا ہے، جبکہ چپڑی ہوئی 2 نہیں ملا کرتی ہے نا، پنجابی کا چوپڑیاں ہوئی نالے 2 آپ کو آخرت کے لیے دنیا قربان کرنی پڑے گی، اور اگر آپ دنیا میں بھرپور انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آخرت کی قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ جو 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی خواہش ہے، یہ نفاق کی اصل حقیقت ہے، کہ اسلام میں سے بھی جو میٹھا میٹھا ہے وہ کھا لیں، ہم آپ کر لیں، اور جو کڑوا کڑوا اس کو تھو کر دیں۔ پنجابی کا محاورہ ہی ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہپ، کوڑا کوڑا تھو، یہ نہیں چلے گا۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس راستے میں جو بھی قربانی دینی پڑے وہ دینی چاہیے، مار پڑے، جان کی قربانی دینی پڑے، قید و بند کی صورت برداشت کرنی پڑے، ایجنسیاں آپ کو اٹھا کے لے جائیں، آپ دین میں ایکٹیو ہوں گے تو یہ ہوگا کہ اگر آپ دین میں ایکٹیو ہیں، یہ سیاسی سلسلہ تو ابھی پچھلے 2 سال میں شروع ہوا ہے، لیکن یہ تو پچھلے کئی سال سے ہے کہ اگر آپ ریلیجس ایکٹیوسٹ ہیں، آپ دین کے لیے، اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں ایکٹیولی، تو آپ کو ایجنسیز اٹھا کے لے جاتی ہیں، سال 2 سال 3 سال 6 ماہ تک لوگوں کو رکھا ہے۔ قصور کیا کہ دین میں ایکٹیولی کام کرتے ہیں، خواہش کیا ہے، ہاں مارجنلی رہو، چلو دین پر،
لیکن مجدار میں نہ کودو. اللہ کو الہ سمجھو، سجدے سجدے کرتے رہو اس کے لیے، بے شک سائدات تہجدیں پڑھتے رہو، لیکن اس کو رب نہ سمجھو، مالک نہ سمجھو اپنا، اس سے ڈکٹیشن نہ لو. اگر تم اس سے ڈکٹیشن لینے لگو گے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ گے، پھر تم ہمیں نہیں چاہیے. وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں کس کو؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے. کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں اتبعوا سبیلنا، ہمارے پیچھے چلو. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. آج بھی ایسے ہوتا ہے، جب کوئی بچہ ایکٹیو ہو جاتا ہے دین میں، اور کچھ گھرانے ہیں باقاعدہ کہ جو ینگ ایج میں اپنے بچوں کو باقاعدہ کسی دینی مذہبی تہذیب میں تنظیم میں ایکٹیو کرتے ہیں، تبلیغ جماعت میں لگاتے ہیں، یا جماعت اسلامی میں، یا تنظیم اسلامی میں، یا کسی اور دینی جماعت میں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بے راہ روی سے بچ جائے، نیک لوگوں میں رہے. لیکن جب اس کو دکان پر بٹھاتے ہیں اور اس کی شادی کر دیتے ہیں، پھر باقاعدہ اس پر سختی کرتے ہیں کہ تم اب اس جماعت کی ایکٹیویٹیز میں شریک نہیں ہونا، تم نے اپنے کاروبار پر توجہ دینی ہے، دکان پر توجہ دینی ہے، گھر پر توجہ دینی ہے. باقاعدہ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوں گے ایسے. تو اچھا، اب جب بچہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، آگے حساب دینا ہے. بہرحال کبھی کبھی خوف خدا آ بھی جاتا ہے. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ فیصل آباد کی ایک مقامی تنظیم کے امیر وہ کیمپ لگایا ہوا تھا، اور اس پہ لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا تھا. تو پولیس جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر اٹھا کے لے گئی، اور مقامی امیر حبیب الرحمان صاحب کے خلاف مقدمہ ہو گیا. خیر ضمانت ہو گئی، کچھ دیر کے بعد ضمانت ہو گئی، باہر آ گئے. اب وہ ہر دفعہ پیش ہوتے تھے، ایک دفعہ پیش ہوئے اور پھر تاریخ جو ہے وہ اگلی دینے لگے، اور عدالت میں رش نہیں تھا. تو ویسے ہی جج صاحب نے پوچھا یہ آپ نے کیا تھا؟ تو انہوں نے نکال کے وہ پمفلٹ جو تھا ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ پمفلٹ جو ہے ہم یہ بانٹ رہے تھے. تو پکڑ لیا پولیس نے. اس نے کہا آپ یہ کام کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے پولیس پکڑے گی آپ کو، آپ نہ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پیشیاں بھگتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی عدالت میں پیشیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگلی عدالت میں پیشی نہیں بھگتی جا سکے گی. تو انہوں نے فوراً منشی سے کہا یار نکالو اس کی فائل، اور فوراً ان کو بری کر دی. آگے نہ خوف خدا. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. اور گھر کے بڑے وہ باقاعدہ نوجوانوں سے کہتے ہیں، جب وہ کہتا ہے نا کہ نہیں جی آگے محاکمہ بڑا سخت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی ہے، دین کی خدمت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ ضروری کام ہے، اس پہ جواب دہی ہونی ہے. تو کہتا چل سامنا گے. میرے سامنے ایک مثال ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جی وہ یہ اسکیم میں آئی تھی نا کہ گاڑیاں نوجوانوں کو دی تھی انہوں نے، وہ پرانی بات ہے، میاں نواز شریف صاحب نے. تو ان کے والد صاحب وہ فارم لے آئے گاڑی کے لیے، اور بیٹے کا کہا کہ سائن کرو کہ نہیں نہیں یہ تو سود ہے. اچھا چل سدھا ہو کے میں فارم لاؤں گا جڑا ہوئے گا. آج بھی یہ کہا جاتا ہے، اس کو یہاں پر دہرایا گیا ہے کہ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو، ہماری پیروی کرو. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، رہا تمہارا محاسبہ تو ہم نبڑ لیں گے، سام لیں گے، سام لوں گے، سی ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی ایک خطا کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. قرآن مجید میں یہ بات جو ہے وہ کئی اسالیب سے کہی ہے. مثلا آج ہی
پڑھیا والے میں بسم اللہ ٹیکسٹائل میں میرا ہفتہ وار درس ہوتا ہے، تو آج سورہ نجم ختم کیا وہاں پر بڑا کیٹیگوریکل کہا گیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہاں تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی ہوگی. مجھے تو اپنی فکر ہوگی، میں آپ کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ آپ کے والد کو اپنی فکر ہوگی، وہ آپ کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ آپ کے بیٹے کو اپنی فکر ہوگی، وہ آپ کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ آپ کے بھائی کو اپنی فکر ہوگی، وہ آپ کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ آپ کی بیوی کو اپنی فکر ہوگی، وہ آپ کا بوجھ کیسے اٹھائے گی؟ اور عورتوں کے شوہر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی عورتوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا نا کہ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإنی لا املک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. اپنی بیوی سے کہا اے عائشہ، محمد کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیوی نہیں کہا. اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ کہ میں تمہارے لیے کسی کام نہیں آؤں گا. اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا یا صفیہ تھا امت رسول اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول تو کسی کام نہیں آ سکتے، تو کیا کوئی پیر صاحب یا میں یا کوئی اور دین کا خادم آپ کے کسی کام آ سکے گا؟ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. کیا فرمایا؟ انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. ہاں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں وہ دوسرے پہلو سے بوجھ اٹھائیں گے، وہ اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور یہ جو لوگوں کو دین سے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی سے روک رہے ہیں، یہ بھی بوجھ اپنے اوپر لا دیں گے اپنے بوجھوں کے ساتھ. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، ان سے جواب طلبی کی جائے گی اس افترا کی. افترا کہتے ہیں جھوٹ باندھنے کو، کوئی جھوٹی بات کسی کی طرف منسوب کرنا، یہ افترا ہوتا ہے. یہ وہ جو افترا کر رہے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کام آ سکیں گے، اس کی بھی ان سے جواب طلبی ہوگی. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا جھوٹ اللہ پر باندھا کرتے تھے. یہ مضمون قرآن مجید میں، یہ جو سورہ عنکبوت کا جو بالکل ابتدائی مضمون ہے، یہ 3 صورتوں میں اور آیا ہے، اور اسی انداز سے آیا ہے. یہاں فرمایا نا احسب الناس، سورہ بقرہ میں یہ حاضر کے صیغے میں آیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تم پر ابھی وہ حالات تو بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان پر بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس ناؤ اللہ کی مدد کرے گا. یہ مضمون سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، وہاں بھی ایک سملر آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور تم میں سے شہید نکالنا چاہتا ہے، گواہی دینے والے جو اپنا خون دے کر اللہ کی موجودگی کی گواہی دیں. علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت ایک فارسی ربائی ہے، اس سلسلے میں وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. مقام بندگی یعنی عام ہم سب کہتے ہیں اللہ کے بندہ. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، اور اللہ کا عاشق ہونا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں زنوری سجدہ بھی خائی ز خاکی بے شزا خائی. یا اللہ بڑی عجیب بات ہے کہ تو نے اپنی نوری مخلوق جو بڑی پاورفل ہے یعنی فرشتے ان سے صرف سجدے کا تقاضا کیا ہے اور اس بیچارے خاکی سے بہت زیادہ تقاضا کیا ہے, جان دینے کا تقاضا کر دیا تو نے. زنوری سجدہ بھی خواہی ز خاکی بے شزا خواہی چنا خود راہ نگاہ داری کہ پائیں بے نیازی آ. حالانکہ تو اپنی طرف دیکھے تو تجھے تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. او یس میں سمجھ گیا, شہادت بر وجود خود زدون خون دوستا خواہی. تو اصل میں اپنے دوستوں کا خون بہا کر اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے کہ تو دکھا سکے کہ دیکھو یہ میرے عاشق ہیں, یہ میرے لیے مر رہے ہیں, میرے لیے جان دے رہے ہیں. تو ایک انداز ہے نا, شاعر بہرحال شاعر ہوتا ہے, اور پھر علامہ اقبال ان کا وہ پرشکو انداز کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زنوری سجدہ بھی خواہی ز خاکی بے شزا خواہی چنا خود راہ نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہا شہادت پر وجود خود خون دوستا خواہی. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم